فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. نماز جنازہ بھی نماز ہے تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. اچھا اب بریلوی آگے انہوں نے کہا جنازے کے بعد دعا مانگو. انہوں نے کہا نہیں, نماز جنازہ تو دعا ہے, یہ خود دعا ہے, اس کے بعد کون سی دعا. تو تمہیں کیا کہا نماز جنازہ, بات سمجھ آ رہی ہے, نماز جنازہ, اور انہیں کیا کہا نماز جنازہ. ہمیں کہا نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر فاتحہ کے. انہیں کہا نماز جنازہ دعا ہے اور دعا کے بعد کون سی دعا. تو ہمیں بھی دھوکہ دیا, ان کو بھی دھوکہ دیا, دونوں کو دھوکہ دیا نا. میں مثال دے کر کہتا ہوں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پچھلے سال ٹھیکیداروں نے تمہیں بھی دھوکہ دیا, ہمیں بھی دھوکہ دیا. تمہارے یہاں کنو ہوتے ہیں, موسمی, بلڈ, فروٹر ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں. اب میں یہ تو ٹھیکیدار نے ہمیں بھی دھوکہ دیا, کراچی بھی دھوکہ دیا, ہمیں بھی دھوکہ, لاہور بھی دھوکہ. ہمارے یہاں پچھلے سال پھل بہت کم تھے, ہمارے پاس ٹھیکیدار آئے تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں ہم پیسے تھوڑے دیں گے اس لیے کہ تمہارے باغات میں پھل کم ہے. اور جب یہی فروٹر کراچی پہنچا, یہی کنو کراچی پہنچا, انہوں نے کہا بھائی تم سے پیسے زیادہ لیں گے کیونکہ اس طرح باغات میں پھل کم ہے. ٹھیکیدار انہوں نے بھی داؤ لگا گیا, تھا بھی داؤ لگا, تو یہ ان کو بھی داؤ لگا گیا, ہمیں بھی داؤ لگا گیا. بریلویوں سے بات ہوئی کہتا ہے دعا ہے, اور ہم سے بات ہوئی تو کہتا ہے نماز ہے. تو دلیل وہی ہے, ان کو بھی داؤ لگایا, ہمیں بھی داؤ لگایا. تو جیسے ٹھیکیدار نے گزشتہ سال ہم دونوں کو داؤ لگایا تو یہ ظالم تمہیں ہمیں دونوں کو داؤ لگا رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں بریلوی بھی سمجھے اور دیوبندی بھی سمجھے. جب آئے گا نا جنازہ شہید کا, شہید ہوا کشمیر میں, کہ بھائی غائبانہ نماز جنازہ, کبھی کیوں حضرت نجاشی کا اللہ کے نبی نہیں پڑھا تھا. اور جب اٹھاؤ ان کی کتابیں, سیرات الرسول اٹھا لو, ابراہیم صاحب کوٹی صاحب کی, ان کی کتابیں اٹھاؤ تو ان کے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ نماز جنازہ شہید کا ہے ہی نہیں. یہ حضرات کہہ دیں نہیں ہے تو مجھ سے بات کر لیں, میں ثابت کرتا ہوں کہ تمہارے علماء شہید کے لیے جنازے کے قائل نہیں ہے. کہتے ہیں پیغمبر نے شہیدوں کا جنازہ نہیں پڑھا, شہید کا جنازہ ہے ہی نہیں, تو ادھر کا شہید کا جنازہ ہے ہی نہیں. اور جب ضرورت پڑی اشتہارات کی تو کہا غائبانہ نماز جنازہ. کیوں؟ اللہ کے نبی نے نجاشی کا پڑھا تھا. نجاشی کا مسئلہ الگ ہے کہ نبی پاک نے کیسے پڑھا تھا, مسئلہ بالکل الگ تھا, اور دھوکہ دیا. ادھر کہیں گے شہید کا جنازہ ہے ہی نہیں, اور جب جنازہ شہید کا ہوگا تو پیش نجاشی کو پر کریں گے. پوچھو نجاشی کس واقعے میں شہید ہوئے تھے؟ کوئی بات سمجھ آئی تمہیں؟ اس پر آپ ایک مطالعہ کریں, باہر ایک کتابچہ پڑا ہوا ہے, اس کتابچے کا نام ہے چھپے راز. کیا نام ہے؟ راز ہے چھپے ہوئے, ہم نے کھول دیا. چھپے راز, اس میں غائبانہ نماز جنازہ, سینے پر ہاتھ باندھنا, اور نمبر 3 فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. یہ 3 مسئلے اس میں, اگلی قسط میں اگلے 3, اگلی قسط میں اگلے 3, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اب یہ راز کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. یہ میری بات ہے, نشیر فرما لو. اگر تمہارے ماموں کانجن میں کوئی شہید کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے لگے, اسے کہو کہ تمہارے علماء شہید کے نماز جنازہ کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ کہتے نہیں ہیں, پھر حوالے مجھ سے مانگو. تو جب شہید کے نماز جنازے میں تو غائبانہ کا معنی کیا ہوگا؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بات سمجھو. کہیں گے جی حدیث میں آتا ہے, اللہ کے پیغمبر کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی حدیث نکالیں آپ حدیث کھول لو. کہیں گے جی فاتحہ پڑھنی چاہیے, حدیث میں ہے, توجہ رکھنا. آپ نے کہنا مسئلہ یہ نہیں ہے. جب تم نماز جنازہ پڑھتے ہو اللہ اکبر, نمبر 2 ثنا, نمبر 3 اعوذ باللہ, نمبر 4 بسم اللہ, نمبر 5 فاتحہ, اس کے بعد آمین, اس کے بعد دعا. فاتحہ کے بعد نمبر 1 ثنا, نمبر 2 اعوذ باللہ, نمبر 3 بسم اللہ, نمبر 4 فاتحہ, نمبر 5 آمین, نمبر 6 دعا. دنیا کتب احادیث میں سے کسی ایک کتاب کا نام لے کر بتا دو کہ جس میں پیغمبر سے 6 چیز ثابت ہو. کوئی ایک کتاب کا نام لو کہ حضور نے جنازہ پڑھا, پہلے ثنا پڑھی, پھر حضور نے اعوذ باللہ پڑھی, پھر نبی نے بسم اللہ پڑھی, پھر نبی نے فاتحہ پڑھی, پھر حضور نے آمین فرمائی, اور پھر پیغمبر نے. لاؤ کس کتاب میں ہے بھائی؟
ہمیں بھی کوئی حوالہ دو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مسئلہ بیان کریں آپ پریشان نہ ہوا کریں. آپ نے کہو کہ تم جو فاتحہ پر جنازہ پڑھتے ہو نا یہ پورا جنازہ لکھ دو, پھر مجھے کوئی حدیث کی کتاب دکھا دو کہ جنازہ جو تم پڑھتے ہو یہ کس حدیث کی کتاب میں ہے. آج مجھے حضرات فرما رہے تھے, ایسے ضمناً بات ہوئی کہ ایک مولوی صاحب جب جنازہ پڑھانے لگے انہوں نے کہا یہ کیا کہ تم جلدی جلدی جنازہ پڑھاتے ہو, تو بھائی جنازہ لمبا پڑھاؤ. میں کہتا ہوں لمبا پڑھاؤ, تو نبی نے لمبا پڑھایا تو لمبا پڑھا لو. بات اللہ کے پیغمبر کی ہے نا. کہتا ہے جب نبی نے اتنی دعائیں نہیں مانگی, میں کہتا ہوں اتنی دعائیں نبی پاک نے اکٹھی ہر جنازے میں مانگی ہیں, کوئی حدیث دکھا دو. اتحیات جب بیٹھتے ہو تو دعا کون سی؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ, اللہم انی ظلمت نفسی, ربنا آتنا فی الدنیا, مانگتے ہو نا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. لیکن جب مولانا نماز پڑھاتے ہیں تو ساری دعائیں نہیں مانگتے, اتحیات میں ایک مانگتے ہیں. کتنی مانگتے ہیں؟ ایک. اب کوئی نہیں کہتا جی ساری مانگو, کوئی نہیں کہتا ساری مانگو. کیوں بھائی ساری نہیں, ایک دعا مانگیں گے نماز تو ہو گئی. کہتے ہیں ساری مانگو. میں کہتا ہوں تم حوالے پیش کرو کہ اللہ کے نبی ہر جنازے میں یہ ساری دعائیں جہرن مانگتے تھے. اگر کبھی مسئلہ پیش آئے تو آپ پریشان نہ ہوا کرو, پورا مسئلہ سنو, کتاب کھول لو, پورا مسئلہ پڑھ لو, وہاں نہیں ملے گا. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری کتب فقہ اٹھاؤ گے تو پورا مسئلہ ہوگا. کیا لکھا ہوگا؟ پورا مسئلہ. میں خیر بات سمیٹ کر بات ختم کرتا ہوں. بات سمجھو, قربانی میں گائے ذبح کرو تو کتنے حصے, اونٹ ذبح کرو تو کتنے حصے؟ 60. انہوں نے کہا جی گائے میں 7 تو اونٹ میں 10. حوالہ پیش کیا ترمذی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کے ساتھ قربانی دی, گائے میں 7 آدمی, اونٹ میں 10 آدمی تھے. آپ ترمذی کھول لو, اگلی حدیث امام ترمذی نے بیان کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت جابر نے فرمایا نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبیہ, ہم نے پیغمبر کے ساتھ مقام حدیبیہ پہ قربانی کی ہے. البقرہ عن 7 والبدن عن 7 وفی روایہ البعیرہ عن 7. حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے پیغمبر کے ساتھ قربانی کی, ہم نے گائے میں 7 آدمیوں نے شرکت کی, ہم اونٹ میں 7 آدمیوں نے شرکت کی. اب سوال یہ پیدا ہوگا, ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی, ایک حدیث حضرت جابر کی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں آ گیا کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے. حضرت جابر کی حدیث میں آ گیا کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوئے. پہلے حدیث ابن عباس کی, پھر حدیث حضرت, یہ بات سمجھنا, پہلے حدیث ابن عباس کی, پھر حدیث حضرت جابر کی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ابن عباس والی لائے, پھر حضرت جابر والی لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر امام ترمذی نے فیصلہ کیا, جب یہ حدیث پڑھے انہیں کو ذرا فیصلہ دکھاؤ. امام ترمذی نے کیا فیصلہ کیا؟ جس ترمذی کی تم نے حدیث پیش کی ہے اس ترمذی کا فیصلہ پیش کرو. تم نے امام ترمذی کی حدیث کو پڑھا, میں نے ترمذی کی حدیث کو بھی مانا, امام ترمذی کے فیصلے کو مانا. تم نے حدیث امام ترمذی سے لی ہے, فیصلہ اپنے مولوی سے لیا ہے. تم نے امام ترمذی کو چھوڑ دیا, میں نے امام ترمذی کو نہیں چھوڑا, نہ حدیث چھوڑی نہ فیصلہ چھوڑا. امام ترمذی فرماتے ابن عباس نے فرمایا ہم نے پیغمبر کے ساتھ قربانی دی, گائے میں 7 تھے, اونٹ میں 10 تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کے ساتھ قربانی کی ہے, گائے میں 7 تھے, اونٹ میں بھی 7 تھے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عباس حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث الفضیل ابن موسیٰ. ابن عباس کی حدیث حسن ہے اور غریب ہے. حدیث جابر حدیث حسن صحیح. حضرت جابر کی حدیث حسن اور صحیح ہے. آگے امام ترمذی نے فیصلہ کیا, فرمایا جابر کی حدیث بھی ٹھیک ہے, ابن عباس کی بھی ٹھیک ہے, مگر دونوں میں فرق کیا. فرمایا حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم. حدیثیں دونوں ٹھیک ہیں, مگر ابن عباس والی روایت کو صحابہ نے چھوڑ دیا تھا, حضرت جابر والی حدیث کو صحابہ نے لیا تھا. تو جس پہ عمل صحابہ کرے تو بھی کر, جس کو صحابی چھوڑے تو بھی چھوڑ. یہ فیصلہ کس نے کیا؟ اور انہوں نے کس نے کیا؟ آپ امام ترمذی سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نہیں پوچھیں گے تو مولوی کون پوچھ رہے ہیں؟ یہ نوجوان بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لو. تم صبح جا کر مولوی صاحب کو جی رات مولانا نیاز گھومنے آئے تھے, انہوں نے ترمذی کا فیصلہ بتایا تھا, یہ فیصلہ ہے یا نہیں؟ اگر امام ترمذی نے فیصلہ نہ کیا ہو میں جھوٹا, اور اگر امام ترمذی نے فیصلہ کیا ہو اور تمہارا مولوی نہ مانے پھر اس مولوی کو چھوڑ دینا چاہیے کہ نہیں؟ چھوڑنا چاہیے. بولتا نہیں, چھوڑ دینا چاہیے. اب بات سمجھو, ایک فیصلہ امام ترمذی کا, وہ کیا فیصلہ کیا؟
کہ ابن عباس کی حدیث متروک، حضرت جابر کی حدیث معمول. کیوں؟ امام ترمذی فرما رہے ہیں حضرت ابن عباس کی حدیث حسن اور غریب ہے، حضرت جابر کی حدیث حسن اور صحیح ہے. والعمل علی ھذا، اور عمل صحابہ نے حضرت جابر کی حدیث پر کیا ہے. حدیثیں تو دونوں ٹھیک ہو گئی نا، مگر عمل کس پہ کیا؟ یہ اصول. اب اگلی بات سنیں. اور حضرت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اسی سٹیج پر عرض کر چکا ہوں، امام ابو داؤد نے اصول بیان کیا. سنن ابو داؤد باب لحم سید المحرم، نمبر 2 باب من لا يخطئ صلاة شيء. امام ابو داؤد فرماتے ہیں اذا تنازل خبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى ما عمل به اصحابہ بعدہ. اگر پیغمبر سے حدیثیں دو آ جائیں اور دونوں حدیثیں مختلف ہوں، ہم یہ دیکھیں گے پیغمبر کے صحابہ نے کس پہ عمل کیا، جس پہ عمل صحابی کرے ہم بھی کریں گے، صحابی جوڑے ہم بھی جوڑ دیں گے. تیسری اصول سنو. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ اصول سمجھو، پھر میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب الوضوء مما مست النار. آگ کی پکی ہوئی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر امام مسلم حدیثیں لائے. آخر میں امام مسلم ایک حدیث لائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا بکری کا گوشت کھایا مگر اللہ کے پیغمبر نے وضو نہیں کیا. پہلے امام مسلم لائے کہ جن احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آگ کی پکی چیز کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر حدیث وہ لائے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے آگ کی پکی چیز استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر مسلم فی ھذا الباب الاحادیث الواردہ بالوضوء مما مست النار. امام مسلم اس باب کے تحت پہلے احادیث وہ لائے جس سے ثابت ہوتا ہے آگ کی پکی چیز استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ثم اکبھا بالاحادیث الواردہ بترک الوضوء مما مست النار. پھر امام مسلم احادیث وہ لائے جس سے ثابت ہوتا ہے آگ کی پکی چیز استعمال کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آگے امام نووی کہتے ہیں فَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إِلَىٰ أَنَّ الْوُضُوءَ مَنْسُوخٌ. گویا کہ امام مسلم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں آگ کی پکی چیز کے استعمال کرنے سے وضو کے ٹوٹنے والی حدیثیں یہ منسوخ ہے اور وضو نہ ٹوٹنے والی حدیثیں یہ ناسخ ہے. آگے امام نووی نے ضابطہ بیان کیا. مامو کانجن کے مسلمانوں اس ضابطے کو نوٹ کر لو. اگر تم نے ضابطہ یاد کر لیا، بحث رفع یدین کی ہو جیت تمہاری ہے، بحث امین بالجار کی ہو جیت تمہاری ہے، بحث فاتحہ خلف الامام کی ہو جیت تمہاری ہے، بحث طلاق ثلاثہ کی ہو جیت تمہاری ہے. اختلافی کوئی مسئلہ آئے گا فتح تمہاری ہوگی. اگر تم نے امام نووی کا یہ ضابطہ ذہن نشین کر لیا. امام نووی کہتے ہیں حاضی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یرون الاحادیث التي. امام نووی کہتے ہیں کہ محدثین کا ضابطہ یہ ہے، امام مسلم اور امام مسلم کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث کا اصول یہ ہے حاضی عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرونها منسوخة ثم يحكمونها بالناسخ. امام ترمذی اور دیگر محدثین پہلے حدیث وہ لاتے ہیں جو منسوخ ہو، پھر وہ لاتے ہیں جو ناسخ ہو. پھر مجھے کہنے دیجئے امام ترمذی حدیث لائے ابن عباس نے فرمایا ہم 10 آدمی اونٹ میں شریک تھے. پھر حدیث لائے حضرت جابر کی، وہ فرماتے ہیں ہم 7 آدمی شریک تھے. امام ترمذی پہلے 10 والی لایا، امام ترمذی پھر 7 والی لایا. امام مسلم کہتے ہیں محدثین کی عادت یہ ہے پہلے حدیث وہ لاتے ہیں جو منسوخ ہو، پھر وہ لاتے ہیں جو ناسخ ہو. پھر مجھے کہنے دیجیے 3 اور 10 والی حدیث وہ بھی ٹھیک ہے، 7 والی یہ بھی ٹھیک ہے، مگر 10 والی منسوخ اور 7 والی ناسخ. 10 والی ناسخ اور 7 والی. آپ بتاؤ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا. اور وہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی. مگر فرق کیا؟ وہ عمل کریں گے حدیث منسوخ پہ، ہم عمل کریں گے حدیث ناسخ پہ. اچھا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ بولیے، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ اور ہم مانتے ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ اور ہم. فرق کیا ہے؟ فرق کیا دونوں؟ فرق یہ ہے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتا ہے، منسوخ نہیں مانتا. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت مانتا ہے مگر منسوخ
ہم نبوت بھی مانتے ہیں، منسوخ بھی مانتے ہیں، حضور کی نبوت بھی مانتے ہیں، ناسخ بھی مانتے ہیں۔ پھر میں یہ بات بڑی جرأت کے ساتھ کہتا ہوں، یہودیت کا جرم یہ ہے وہ منسوخ نبوت کو مانتا ہے، عیسائیت کا جرم یہ ہے منسوخ نبوت کو مانتا ہے، تیرا جرم یہ ہے تو منسوخ حدیث پہ عمل کرتا۔ اگر منسوخ نبوت پہ ایمان لانا جرم ہے تو منسوخ نبوت پہ عمل کرنا بھی جرم ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولتے نہیں ہو جو کہتے ہیں بات ٹھیک ہے ہاتھ کھڑے کرو۔ میں نے جو بات پوچھی ہے اس سے غیر مقلد کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ منسوخ نبوت پہ ایمان لانا جرم ہے یا نہیں؟ بولیے نا۔ اور منسوخ حدیثوں پہ عمل کرنا جرم ہے۔ حنفیت میں اور دیگر میں فرق یہی ہے، امام ابو حنیفہ ان احادیث کو لیتے ہیں جس پر صحابہ کا عمل ہوتے ہیں۔ اب بات سنو، میں نے عرض کیا تھا اصول ذہن میں رکھو، رفع الیدین کھول لو، آمین بالجار کھول لو، مسئلہ فاتحہ خلف الامام پہ کھول لو۔ محدثین پہلے حدیث لائیں گے رفع الیدین کی، پھر لائیں گے ترک کی، پہلے امین بالجار کی، پھر لائیں گے سر کی، پہلے لائیں گے فاتحہ کی، پھر لائیں گے ترک کی۔ معلوم ہوا کہ محدثین کے ہاں رفع الیدین منسوخ اور یہ ناسخ، آمین بالجار منسوخ اور یہ ناسخ، فاتحہ خلف الامام منسوخ اور ترک ناسخ۔ ہم عمل کرتے ہیں حدیث معمول پر، تم عمل کرتے ہو حدیث مطروح پر۔ ہم کہتے ہیں کہ جھگڑنے کی بات نہیں ہے، تم یہ نہ کہو کہ حنفی حدیث پہ عمل نہیں کرتے، میں نہیں کہتا تم حدیث پہ عمل نہیں کرتے، میں کہتا ہوں تم بھی عمل حدیث پہ کرتے ہو، ہم بھی عمل حدیث پہ کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے ہم ناسخ پہ، تم منسوخ پہ، ہم معمول پہ، تم مطروح پہ۔ اب فیصلہ تم کرو، عمل مطروح پہ کرنا ہے یا معمول پہ، عمل ناسخ پہ کرنا ہے، عمل منسوخ پہ۔ میں یہ دعوت دے کے تمہیں جاتا ہوں، فیصلہ آپ پہ، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان احادیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو معمول ہو، ان پہ توفیق عطا فرمائے جو ناسخ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، جزاکم اللہ، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، بیٹھ جاؤ۔ اب تم جلدہ خراب کرنے لگے ہو، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر۔ کیسے بادشاہ لوگ بھائی؟ آپ نے سفر کم کیا ہے، میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ میری عادت نہیں ہے، یہ میری عادت نہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سفر لمبا کیا ہے، میں نے یوں کیا، میری عادت نہیں ہے یہ باتیں کہنے کی۔ باقی جتنا لمبا سفر کر کے میں آپ کے جلسے کے لیے پہنچوں، آپ حضرات کی علم میں نہیں ہے، آپ نے سونا ہے، میں نے اگلے جلسے کے لیے پھر سفر کرنا، تو تھکاوٹ کا احساس تو مجھے ہونا چاہیے نا، نہیں سمجھتے؟ آپ نے چٹھیں لکھی ہے تو جواب سن لو۔ جرابوں پر مسح کرنا درست ہے کہ نہیں؟ جو لوگ جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھتے ہیں، امامت کرتے ہیں، ان کی نمازوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ جو جراب پر مسح کر کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، نہ اس کی اپنی ہوتی ہے نہ اس کے پیچھے کسی کی ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جن کے پیچھے نماز ہوتی ہے، جس کی اپنی نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز کا کیا معنی ہے؟ شیخ صاحب وضاحت فرمائیں، کیا چوتھے دن قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اونٹ کو کس طرح ذبح کرنا؟ قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہے؟ بعض مسئلے میرے متعلق ہیں اور بعض مسئلے ایسے ہیں جو تمہیں کسائی بھی بتا دے گا۔ مجھ سے وہ پوچھو گے جو تمہیں کسائی نہیں بتائے گا یا عام علماء نہیں بتائیں گے۔ تو بات سمجھ آئی؟ سندھ میں کیا میں نے بیان کیا تو بعد میں چٹیں شروع ہو گئی۔ ایک چٹ آ گئی کہ جی میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ بیان کریں، میں نے کہا یہ مؤذن سے پوچھ لو۔ ایک جگہ پر گیا، کہتا نہیں آنکھوں میں سرما لگانے کا مسنون طریقہ، میں نے کہا سروزہ لگا لو۔ بھائی جو مسئلے آسانی سے ہر جگہ مل سکتے ہیں وہ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہو۔ قربانی 3 دن ہے، چوتھے دن نہیں ہے۔ اس پر احادیث مسلم میں بھی ہے، موطا امام مالک میں بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی ابن عمر، حضرت انس، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے، الاضحیٰ یومان بعد الاضحیٰ، کہ قربانی کے دن صرف 3 ہے، نمبر 1 10، نمبر 2 11 اور نمبر 3 12۔ جو حضرات کہتے ہیں قربانی کے 4 دن ہیں، ان کی دلیل ایک حدیث ہے، ایام التشریق کلھا ذبح، کہ تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہیں۔ تشریق کے دن ان دنوں کو کہتے ہیں جن دنوں میں آپ نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان سے پوچھو اگر اس حدیث کی بنیاد پہ 13ویں دن کی قربانی جائز ہے تو پھر اس حدیث کی بنیاد پر 9ویں دن کی قربانی بھی جائز ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ایام تشریق اگر ختم 13 پر ہوتے ہیں تو شروع 9 سے ہوتے ہیں۔ جو اب تمہارا وہی ہمارا۔ اونٹ کو کس طرح، میں نے کہا کسائی سے پوچھ لو۔
قربانی کی جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اگر بکری یا بھیڑ ہو تو 1 سال، لیکن بھیڑ اور دمبے میں اگر 6 ماہ کی ہو اور دیکھنے میں 1 سال کی لگے تو وہ قربانی کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اور گائے اور بھینس کی عمر 2 سال مکمل ہو، 3 سال میں داخل ہو۔ نمبر 3 اونٹ کی عمر 5 سال اور 6 سال میں داخل ہو، اسے مسنہ کہتے ہیں۔ فرقہ حنفی کی امام ابو حنیفہ تک کیا سند ہے؟ میں آپ کو پہلے ان سوالات کے جواب اسی مسئلے میں دے چکا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ حنفی کے مسائل تواتر سے ثابت ہیں، اور جو بات تواتر سے ثابت ہو وہ بات سند کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عیسائی اور یہودی تم سے پوچھے قرآن کریم کی ایک آیت اللہ کے پیغمبر سے سند کے ساتھ ثابت کرو، آپ جواب یہ دو گے قرآن کریم کی ایک آیت اللہ کے پیغمبر سے تواتر سے ثابت ہے، اور جو بات تواتر ثابت ہو وہ بات سند کی محتاج نہیں ہوتی۔ فقہ حنفی بھی تواتر سے ثابت ہے۔ اگر امام صاحب کے قول اور قرآن کی آیت کے درمیان تضاد ہو تو ترجیح کس کو دیں گے؟ امام ابو حنیفہ کے قول اور قرآن کی آیت میں تضاد ہوتا ہی نہیں ہے، جھوٹ مت بولو۔ امام ابو حنیفہ کے قول اور حدیث مبارک میں تضاد ہوتا ہی نہیں ہے، جھوٹ مت بولو۔ ہاں یہ کہو گے کہ تضاد ہے نہیں، ہمیں نظر آتا ہے، تضاد ہے نہیں، ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے چمگادڑ ہو تو اس کو دن کو رات نظر آتی ہے، رات کو دن نظر آتا ہے۔ تو قصور چمگادڑ کا ہے، قصور اللہ کے پیدا کردہ سورج کا نہیں ہے۔ تو وہ جو تضاد نظر آئے نا اس کو تضاد کہہ کر جھٹک نہ دیا کرو، وہ تضاد ہم سے پوچھ لیا کرو، ہم تمہیں سمجھا دیں گے کہ تضاد ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہو تو ترجیح کس کو ہوگی؟ حضرت امام صاحب اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بات آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ فتاوی شامیہ کے مقدمہ میں حضرت امام ابو یوسف امام محمد سے بات منقول ہے۔ امام ابو یوسف امام محمد جو امام صاحب کے 2 بڑے شاگرد ہیں ان کو صاحبان کہتے ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں فتاوی شامیہ کے مقدمہ میں بات موجود ہے۔ اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، سلفیوں نے ایک کیسٹیں تیار کی، سیڑیاں جن میں کتابیں لائے ہیں۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ یار یہ سلفیوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں ساری کتابیں سیڑیوں میں آ گئی ہیں، ایسے بٹن دباؤ تو مسئلہ نکلتا ہے۔ میں نے کہا ساری؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا فتاوی شامیہ بھی؟ کہتا جی آ گئی ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری کتابیں لائیں اور اس میں گڑبڑ نہ کریں، کچھ بددیانتی کی ہوگی۔ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کھولو فتاوی شامیہ، نکالا۔ میں نے کہا فتاوی شامیہ کا مقدمہ کھولو، تلاش کرتا ہے، کہتے مقدمہ تو ہے ہی نہیں، پورا مقدمہ ہی پی گیا۔ آپ رات جاؤ صبح سیڑھی لے لو پھر مجھے بھیجو کہ مولانا نہیں تو مقدمہ نکلا ہے اس میں سے، پورا مقدمہ ہی غائب۔ کیوں؟ اس لیے اس مقدمے میں ان سوالات کے جواب ہیں، امام ابو حنیفہ پر جرح پر اعتراضات کے جوابات ہیں، پی گئے۔ اس شامیہ کے مقدمہ میں لکھا ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا جو بھی قول ہوگا وہ امام صاحب الگ نہیں ہوگا، کسی ایک مسئلے پر 2 قول امام صاحب کے ہوں گے، میں انہی میں سے ایک قول لے لوں گا۔ امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دو گے، وہ در حقیقت امام صاحب کے دونوں قولوں میں سے ایک قول ہوگا۔ امام محمد کے قول کو ترجیح دو گے، امام ابو حنیفہ کے دونوں قولوں میں سے ایک قول ہوگا، تو الگ الگ قول کیسے ہوئے؟ اور اگر الگ الگ ہو بھی جائے تو پھر امام ابو یوسف امام محمد یہ مجتہد ہے اس درجے کے، امام کے اصول لے کر امام سے اختلاف کر سکتے ہیں، پھر ترجیح اصحاب ترجیح دیں گے۔ یہ حنفیہ کا مستقل اصول موجود ہے، اصحاب ترجیح جس کو ترجیح دیں ہم مان لیں گے۔ اس وقت ہدایہ 2 جلدوں میں القول الراجح کے نام سے آ چکی ہے، جیسے مفتوی قول الگ الگ کر دیے گئے۔ رفع الیدین کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ رفع الیدین کرنا نماز میں مکروہ ہے، سنت نہیں ہے، مکروہ ہے۔ کیا صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے قربانی جائز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ میں عرض کیا کہ وہ مسئلے پوچھو جو میرے متعلق ہیں، جو تمہیں عام مشکل سے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کا نماز جنازہ کئی سال بعد پڑھایا، کیوں پڑھایا؟ تو تھا نا، مان لیا گیا پڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال بعد نہیں، نبی پاک نے اس وقت ہی پڑھایا تھا۔ ہاں اکٹھا 10 تھا اکٹھے، حضرت حمزہ پڑھے رہے، باقی 10 آتے چلے جاتے، 10 چلے۔ نبی پاک نے شہداء کا جنازہ اس وقت بھی پڑھایا، کون کہتا نہیں پڑھایا؟ مولانا صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صلاۃ الرسول صادق سیال کوٹی کی ہے، ابراہیم سیال کوٹی کی نہیں ہے، اللہ کو خوش رکھے۔ صادق سیال کوٹی کتاب صلاۃ الرسول، اللہ خوش رکھے۔ آپ نے اچھی بات بتائی ہے، اس میں جو مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے نا جو میں بتا رہا ہوں، پر مسئلہ تو نہیں نا بدلا، نہیں بات سمجھے؟ وضاحت یہ فرمائیں کہ مسئلہ میں نے غلط بیان کیا۔ ہمارے کچھ بھائی انڈے کی قربانی دے رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟
ہو گیا میں اس پہ کیا تبصرہ کروں بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں یا نہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں بعض اصطلاحات عقائد کی ہوتی ہیں، بعض اصطلاحات تصوف کی ہوتی ہیں۔ تصوف کی اصطلاحات کو تصوف میں رکھو، عقیدے کی اصطلاح کو عقیدے میں رکھو۔ مثال کے طور پہ غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اب یہاں غوث کا معنی وہ مددگار نہیں جو اللہ کے لیے ہے، تو جب معنی بدل گیا تو غوث کا اطلاق بھی ٹھیک ہو گیا۔ غوث صوفیاء کی ایک اصطلاح کا نام ہے، ان کے غوث کا وہ معنی نہیں جو موحد توحید کا معنی بیان کرتا ہے۔ تو مشکل کشا کا ایک معنی وہ ہوگا کہ جو مشکل کشا کا معنی عقیدے کے باب میں ہوگا، ایک مشکل کشا کا معنی وہ ہوگا جو تصوف کے باب کے اندر ہوگا۔ جب تصوف کا مسئلہ ہوگا تو معنی اور ہوگا، اور عقیدے کا مسئلہ ہوگا تو معنی اور ہوگا۔ حاجت پوری اللہ کرتا ہے یا انسان کرتا ہے؟ بولیے کون کرتا ہے؟ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آج تو بزرگوں آپ نے میری مشکل ہی دور کر دی، میں بڑا پریشان تھا، اللہ خوش رکھے آپ نے مجھے 100 روپے دے کر میری پریشانی دور کر دی ہے۔ پریشانی کون دور کرتا ہے؟ آپ مشرک ہو گئے، تم نے بزرگوں کو کہہ دیا، باپ کو کہہ دیا، اور کبھی کبھی آج اپنی بیوی کو یہ بات کہہ دیتا ہے بھئی میں آج بہت سخت پریشان تھا، میرے سر میں درد تھا، اللہ تجھے خوش رکھے آج تو نے مجھے گولی کھلائی، میرے سر کے درد تو نے ٹھیک کر دیا۔ تو سر کے درد ٹھیک اللہ کرتا ہے، بیوی دور کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا۔ تو بس اوقات وہ کلمات آدمی بولتا ہے لیکن معنی وہ نہیں ہوتے جیسے شرک ہو، اس لیے ہر بات پہ شرک کے فتوے لگا کر ان مشینوں کی وجہ سے ہر مسلمان کو مشرک بات بناؤ۔ ہمارے کچھ لوگ گھوڑے کی قربانی میں نے بتا دی، یہ تو آپ کو رفع الیدین کی مکمل وضاحت فرمائیں۔ مکمل وضاحت پر تو مکمل وقت چاہیے نا۔ رفع الیدین کے لیے باہر مناظرہ پڑا ہوگا 3 یا 4 گھنٹے کا، آپ دیکھ لیں، اگر ہوگا تو سیدھی مناظرہ، اب اسے مکمل وضاحت دیکھ لیں۔ میں نے اتنا کہہ دیا کہ مکروہ ہے، باقی انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی یہ بیانات چلتے رہیں گے، آئندہ بیان رفع الیدین پہ مکمل رکھ لوں، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے بتایا نا کہ مکروہ ہے رفع الیدین کرنا۔ وطر سنت کتنے ہیں؟ ارے وطر واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وطر واجب حق علی کل مسلم، حضور نے فرمایا وطر واجب ہے اور 3 رکعت ہے، 1 رکعت نہیں ہے۔ موضوع پر مسح کرنے سے نماز نہیں ہوتی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ موضوع پر نہیں کیا، موضوع پر مسح کرنے نماز نہیں ہوتی، میں نے کب کہا؟ میں نے جرابوں کی بات کی، موضوع کی تو کہی نہیں۔ موضوع پر تو مسح کرنا جائز ہے، سنت ہے، ثابت ہے، موضوع کی تو بحث ہی نہیں ہے۔ یہاں غیر مقلدین حضرات کی عادت بن گئی ہے کہ جہاں آپ کے نام کا اشتہار ہے اس کے اوپر اپنا اشتہار لگا دیتے ہیں یا آپ کا نام پھاڑ دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو بھائی وہی بتا سکتے ہیں، میں تو نہیں بتا سکتا۔ میں تو ساتھ اس کہتا ہوں جو میرے آنے پر خوش ہیں اللہ ان کو اور خوش کر دے، جو پریشان اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ میں نے آج تک بحمدللہ تعالیٰ پورے ملک میں کبھی کسی غیر مقلد کا اشتہار پھاڑا ہے، میرے مدرسے کے باہر لگا دے میں تب بھی نہیں پھاڑتا۔ کرو بھائی، یہ کون سی لڑائی سے لڑائی تھوڑی ختم ہوتی ہے، ہمت سے کام لو، دلائل سے بات کرو۔ میں نے آپ سے گزارش کی، میں نے اس جلسے میں بھی آج بھی میں اکابر پر بات نہیں کرتا۔ گزشتہ بیان میں جو میری زبان میں شدت تھی نا رانا شمشاد سلوی کے خلاف، اس کی وجہ اس کی تبرہ بازی تھی۔ اکابر کو گالیاں دو گے تو بھائی ہمیں غصہ چڑھتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں دو گالیاں، میرا نام پڑھو 100 دعا پڑھو، تو مجھے گالیاں دو، میں جواب میں تمہیں کبھی برا نہیں کہوں گا انشاءاللہ، لیکن میرے اکابر کو کہوگے پھر معاف بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہاں کے نزدیک مسجد کے اندر فلم بنانا جائز ہے؟ مسئلہ مسجد کے اندر کا نہیں ہے، یہ مسجد کے اندر کا مسجد کے باہر کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ آپ ویسے ہی پوچھ لیتے کہ فلم بنانا جائز ہے کہ نہیں۔ مسجد کے اندر کا مسجد کے باہر کا مسئلہ برابر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری نظریاتی جنگ ہے، نظریاتی جنگ ہے، اور نظریاتی جنگ کے لیے بس اوقات انسان وہ آلات استعمال کرتا ہے کہ وہ آلات استعمال نہ کرے تو اپنی آواز باہر نہیں پہنچتی۔ امریکیوں کو طالبان ذبح کرتے ہیں، اگر یہ میڈیا پر نہ لائیں تو لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، جب 2-4 فلمیں نشر ہو جائے تو اب پتہ چلتا ہے کچھ اور ہے۔ میڈیا کا دور ہے نا، ہمارے مناظرے ہوتے ہیں، اب اگر ویڈیو کے اندر نہ ہو کہتے ہیں جی ہار گئے، دوڑ گئے، جب مناظرہ دکھاؤ پھر سکون آ جاتا ہے۔ تو ہم جو ویڈیو کے اندر ان مناظر کو قلم بند کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہوئے نہیں، ولیمے کے اندر نہیں، شادی خوشی میں نہیں، عام اپنے ماحول کو ویڈیو میں نہیں لاتے،
ہم CD کے اندر ان چیزوں کو لاتے ہیں کہ جو نظریاتی طور پر ہماری مجبوری اور ہماری ضرورت ہے. جب آپ عمرے پر تشریف لے جاتے ہیں تصویر کھنچواتے ہیں کہ نہیں؟ جی یہ جائز ہے؟ تو مجبوری ہے، بس بات سمجھ آ گئی. دیکھیں میں نے عرض کیا نا، یہ چیک کریے کہ فلاں مناظر ہے غیر مقلد، اس کی ویڈیو فلم بنی ہے. میں اس پر بات نہیں کرتا اس کی بنی ہے کہ نہیں بنی، میں تو اپنا جواب دے رہا ہوں. بات سمجھتے ہیں، میں تو اپنا جواب دے رہا ہوں. باقی کون کون بنواتا ہے وہ سب کے علم میں ہے، کون بنواتا ہے کون نہیں، اس پر تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ہماری مجبوری ہے، اور ہم مجبوری کے لیے ان پروگراموں کو نظریاتی جنگ لڑنے کے لیے اور اپنی جنگ کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہم اس کو محفوظ کرتے ہیں. اب میں تو یورپ نہیں جا سکتا، میں یورپ تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں؟ وہ دیکھتے ہیں ساتھی، افریقہ میں جاتی ہے، بیرون ملک میں جاتی ہے، اور اس کے جانے سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ آپ نہیں جاتے، غیر مقلدین اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ پریشان بھی جاتے ہیں. آپ کے علم میں نہیں ہے، میری محنت ان کے علم میں ہے. ایسے اشتہار نہیں پڑھتے، کوئی وجہ ہے. میں جو دن رات سفر کر کے الحمدللہ میں نے بھی اندرون سندھ کا 4 دن میں سفر کیا. ایک سفر میں نے پھر کرنا ہے، ایک پھر کرنا ہے. آپ آئندہ سال اندرون سندھ جا کے دورہ کر کے پوچھ لینا کہ فضا کیسے بدلتی ہے. قربانی کے جانور کتنے دنوں کے اندر اندر ذبح کرنا مصروف ہے. ہمارے بعض ساتھی کہہ رہے ہیں کہ 13 میں نے بتا دیا نا بھائی 12 تک. ہمارے اسکول میں ہمارے استاد صاحب دوران سبق ہمیں بتا رہے تھے کہ آج کل ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کی کوئی اثر نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کو ہمیشہ انگلیوں پر گنا کرتے تھے، اور آج کل جو مالا کی شکل میں تسبیح ہوتی ہے اس پر ذکر کرنا بدعت ہے. برائے مہربانی اصلاح فرمائیں. بالکل جو کہتے ہیں وہ غلط اور جھوٹ کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس گٹلیاں رکھی ہوتی اور اپنی انہیں رکھی ہوتی تھی باندھی، وہ اس کو پڑھتے رہتے، پھر بھر دیتی، پھر پڑھتے، پھر بھر دیتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے خود یہ بات ثابت ہے. اسی طرح دیگر صحابہ کرام سے انگلیوں کے علاوہ دھاگے کے اوپر باندھ کر بھی تسبیحات پڑھنا ثابت ہے. اور جو نبی پاک انگلیوں پر تسبیحاں پڑھتے تھے وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے پڑھتے تھے. یہ جو انگلیوں پر تسبیحاں پڑھتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا نبی پاک انگلیوں پر کیسے پڑھتے تھے. اگر یہ اس مجمع کے اندر اہل حدیث علماء طلباء موجود ہوں تو مجھے صرف 5 آدمی یہاں اسٹیج پر تشریف لے آئے، حضور کی انگلیوں کی تسبیح دکھا دیں اور میں دکھاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر تسبیحات کیسے پڑھتے تھے. 10,000 تسبیحات ان انگلیوں پر آدمی آسانی سے گن سکتا ہے. 10,000 بڑی آسانی سے. تسبیحات کا طریقہ یہ تھا 1 2 3، اب انگلیاں ایسی ہونی ہیں 4 5 6 7 8 9 10، یہ 10 ہو. 11 12 13 14 15 16 17 18 19، اب انگلی یہاں پر آنی ہے 20، پھر 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. اب یوں میں گنتا جاؤں گا تو 10,000 میں آپ کو گن کر ہاتھوں پر بتاؤں گا. 10,000 انگلیوں پر تسبیح گننا مسنون ہے، لیکن انگلیوں پر کیسے مسنون ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا. یا پتہ ہے انگلیوں پر کیسے گنتے ہیں؟ اس کے لیے آپ حضرات کبھی وقت نکالیں، یا پھر میں کبھی حاضری دوں، یا 1 2 ساتھی مجھ سے بعد میں سیکھنے بیٹھ کر انگلیوں پر تسبیحات کیسے گنتے ہیں، پھر وہ آگے کسی کو سکھائے. بندہ کو آتی ہے میرے پاس آ جائیں. جی بندہ کو آتی ہے مجھ سے سیکھ لیں. آپ بتا دو بھی کون ساتھی ہیں؟ ایوب نام ہے میرا. بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ان سے سیکھیں. مولانا نصر اللہ صاحب ہیں، مولانا طاء اللہ صاحب ہیں، حضرات سے آپ سیکھ لیں انگلیوں پر گننے کا مسنون طریقہ. تیری ضرور ہو رہی ہے. فیصل آباد میں کالج کے اندر پروفیسر درمیان کے فرما رہے تھے القاسم و حبیب اللہ. یہ صرف عربی مقولہ ہے نہ کہ کوئی حدیث، اس لیے اس کو حدیث کہنا صحیح نہیں، جبکہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ حدیث ہے. آپ ہمارے صحیح رہنما فرمائیں. القاسم و حبیب اللہ الفاظ نہ بھی ثابت ہو تو مانا یہ حدیث ہے، اس کے اندر کوئی انکار کی بات نہیں کہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت فرماتے ہیں جو مزدوری کرتا ہو. اور ایک حدیث نہیں، کئی حدیثیں ثابت ہے یہ بات. حلالہ کروانے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ حلالہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے. جو بات قرآن ثابت ہے اس پر کیسے لعنت ہو سکتی ہے؟ الطلاق مرتان قرآن کریم میں ہے. آگے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ایک آدمی اپنی بیوی کو اللہ نہ کرے 3 طلاق دے دے، وہ عورت کسی اور سے نکاح کر دے اور وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے، اب یہ پہلے آمد کے آدمی کے پاس آ جائے گی اور حلال ہو جائے گی. یہ حلالہ تو شرعی ہے. تو ہر حلالے کو حرام کہنا، ہر حلالے پہ لعنت بھیجنا، یہ اسی آدمی کا کام ہے کہ جو حلالے کا معنی نہیں کم از کم سمجھتا. ہاں آپ یہ بتاؤ کہ جی شرط لگا کر نکاح ثانی کرنا یہ بات اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے. تو مطلقاً حلالے پر لعنت جو بات کہتا ہے وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے،
اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ بولتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حلال پر لعنت نہیں فرمائی. ہاں ایسے آدمی پر اگر کوئی آدمی بیوی کو 3 طلاق دے دے, عورت کسی اور سے نکاح کرے اور اس شرط پر نکاح کرے کہ صبح تو مجھے طلاق دے دے گا, اپنے پاس رکھ کے طلاق, اس شرط پر نکاح کرے, تو ایسے آدمی پر لعنت ہے. لیکن لعنت کا معنی یہ نہیں کہ عورت پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی. ایک حدیث وہ بھی صحیح نہیں صحیح پیش کر دو, اگر شرط لگا کر نکاح کیا اس پر لعنت ہوئی, مگر یہ عورت پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی, ایسی کوئی حدیث نہیں. اگر آدمی مسجد میں آ کے پیشاب کرے اور اس پیشاب کو آپ صاف کر دیں تو نماز نہیں ہوگی؟ بولو. اور مسجد میں پیشاب کرنا گناہ ہے نا, گناہ ہے, لیکن جب اس کو آپ صاف کر دیں گے تو وہ تو جانی. تو ہر حلالے پر لعنت نہیں ہے. جس حلالے پر لعنت ہے ہم بھی کہتے ہیں لعنت ہے. سوال ہے کہ اس حلالے سے نکاح ثانی ہوگا یا نہیں, بحث تو اس میں ہے. تم ایسی حدیث پیش کرو کہ اس سے نکاح نہیں ہوتا, یہ پیش نہ کرو. رات ایک عجیب مسئلہ پیش آیا, آپ زندگی میں سن کر حیران ہوں گے. میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سنا, بہاول پور تحصیل احمد پور شرقیہ 11, اب 11 کے ساتھ ڈی پی ہے بی ہے مجھے نہیں پتا. آج ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا اور اس مسجد کے مولوی کا نام ہے فضل الرحمان, اس نے مجھے فون کیا. عجیب مسئلہ, کہتا جی ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی, اب اس نے پھر گھر میں رکھ لیا. اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے پاس گیا تو ان نے کہا بھی اب نکاح نہیں ہوتا. غیر مقلدین کے پاس گیا تو ان نے کہا نکاح ہو جاتا ہے. وہ ان کی بات مان کر گھر میں لے آیا, تو سمجھنا ذرا بات, ان کی بات مان کر بیوی کو گھر میں لے آیا. سال سوا سال گزر گیا, بیوی گھر میں. لوگ کہہ رہے نکاح نہیں ہوتا, اس رکھا ہوا کہ اہل حدیث کہتے ہیں. اب اس عورت سے اولاد نہیں ہے, اس نے اب نیا کام شروع کیا, اس عورت کی بھانجی سے نکاح کا ارادہ کیا. تو لوگوں نے کہا بھی نکاح تو نہیں ہوتا. دیوبندیوں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہو جاتا ہے. پہلے کن کے پاس گیا؟ غیر مقلدوں کے پاس نا. انہوں نے کہا پہلی تیرے پاس ہے یہ حلال ہے. اب دوسرے کے لیے ان کے پاس نہیں جا رہا, اب کن کے پاس جا رہے ہیں؟ دیوبندی کے پاس. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ پہلا تو نکاح ہوا ہی نہیں, وہ جو اس کے گھر میں ہے اسے تو حرام کاری ہو رہی ہے. وہ ایسی ہے جیسے اجنبی عورت گھر میں رکھی ہو, اگر بھانجی اس کی آ جائے گی اس کا نکاح حلال ہوگا, پہلا نکاح ہے ہی نہیں. اب اس نے کیا کیا, پہلی بیوی کو رکھنے کے لیے اہل حدیث سے فتویٰ اور دوسرے کو رکھنے کے لیے دیوبندیوں سے فتویٰ. ہم کبھی کبھی سوچتے تھے اور مثالیں دیتے تھے کس بات پر, لوگ کہتے ہیں جی ایک امام کی بات ماننی چاہیے, سب کی مانو گے تو کیا حرج ہے, تقلید شخصی کیوں کرتے ہو؟ ہمارے پاس اور مثالیں بھی تھی, یہ نئی مثال سامنے آئی. ایک کی مانو تو یہ فائدہ ہوتا ہے اور 2 کی مانو تو یہ نقصان ہوتا ہے. اب اہل حدیثوں کی اگر مان لے تو بھانجی اس کے گھر میں نہیں آ سکتی, اور دیوبندیوں کی مان لے تو پہلی بیوی اس کے بعد, اس نے پہلی بیوی کے لیے فتویٰ ان سے لے لیا, بھانجی کے لیے مسئلہ ان سے پوچھ لیا. اللہ حفاظت فرمائے. میں نے پہلی بار آج ہی بات سنی. آپ دیوبند نبی علیہ السلام سے زیادہ امام ابو حنیفہ کو کیوں ترجیح دیتے ہیں, وضاحت کریں. یہ ہمارے اوپر الزام, جھوٹ اور کذب اور بہتان ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے پیغمبر پر ترجیح نہیں دیتے, ہم اللہ کے پیغمبر کے دین پر عمل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ سے پوچھ کر. یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا ہو تو آپ اللہ کے پاس نہیں جاتے بلکہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے قاری کے پاس جاتے ہیں. کہ کوئی آدمی کہہ دے بھائی تم نے قرآن اللہ کا پڑھنا ہے تو قاری کے پاس ہی ہو جاتے ہو, تم نے قاری کو ترجیح اللہ پر دی ہے. آپ کو کہ نہیں میں نے قرآن اللہ کا پڑھنا ہے, مگر سیکھنا کیسے ہے؟ قاری صاحب سے. بھائی حدیث پڑھنی ہے تو اللہ کے نبی کے پاس پڑھو, اپنے مسجد مولوی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ آپ کو کہ یہ نبی حدیث پیغمبر کی ہے, مگر سمجھ نہیں کیسے ہے؟ مولوی صاحب سے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دین پر عمل کرنا ہے, لیکن سمجھاتا مجتہد اور فقیہ ہے, ہمارے بس میں سمجھنا. ہم قدر اللہ کے نبی کی کرتے ہیں, ایمان اللہ کے نبی پر لاتے ہیں, لیکن نبی کا دین سمجھتے امام ابو حنیفہ سے. تو سمجھنے سے یہ نہیں ہوتا کہ میں نبی کو چھوڑ دیا. مولانا صاحب ذرا اپنا نمبر دیں. میرا نمبر مولانا رسول اللہ صاحب, مولانا طاولہ صاحب, مولانا عبد القدوس صاحب, یہ میرا نمبر ہے. آپ جب چاہو ان سے میرا نمبر ہے نا, آپ ان سے رابطہ کر لو. 0346 77 615 یہ میرے پکے نمبر ہے. وہ موبائل تو کبھی نہیں ملے گا آپ کو, پتہ نہیں بند کر کے دوڑ گیا تو یہ تو ادھر ہی ہے نا. مطلب کبھی آدمی سوتا بھی ہے تو نمبر بند بھی کر لیتا ہے. بعض علاقوں میں اس کے نمبر نہیں بھی ہوتا, سگنل بھی نہیں آتے, کوئی مسئلہ بن ہی جاتا ہے, اس لیے ہمارے پکے نمبر آپ کے پاس موجود ہے.
کیا صورت فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے؟ صحیح بخاری میں صورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قرآن و سنت کی روشنی سے دلائل دیں۔ اصل تو بات یہ تھی، جب میں نے قربانی کے مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا تو آپ قربانی پر ہی چٹے دیتے تاکہ اس مسئلے پر مسائل آپ کے سامنے آتے۔ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ والی کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی نماز نہیں ہوتی، اس کے راوی سفیان بن عیینہ یہ موجود ہے امام راوی، اور ابو داؤد میں حدیث ہے لمن یصلی بعدہ، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں یہ اس آدمی کے لیے ہے جو اکیلا ہو، اور ہم بھی کہتے ہیں آدمی اکیلا منفرد ہو اور فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ حدیث ہمارے مطابق مخالف تھوڑی ہے۔ غیر مقلدین سے پوچھو امام کے پیچھے نماز پڑھنا فرض ہے، فاتحہ پڑھنا فرض ہے، کہیں گے جی فرض ہے۔ بھئی کہاں پر حدیث ہے؟ کہیں گے بخاری میں۔ آپ کچھ بخاری لے آؤ، اور بخاری لکھا ہے باب وجوب القراءۃ، بخاری کہتا ہے واجب ہے، یہ کہتا ہے فرض ہے۔ تو پہلا اختلاف تو بخاری صاحب نے شروع سے ہی کر دیا نا، اس لیے ہم نے کہا بھی ہمارا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور قرآن و سنت کے دلائل پر مبنی ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے مسلک کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔